الصلاة خير من النوم۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجیے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو یہاں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جمع فرمایا۔ مزید کرم یہ فرمایا کہ کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ جمعے کا دن سب دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا ہے۔ جمعے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ ایمان والو جب تمہیں جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو تم اپنے کاروبار کو بند کر دو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری اتنی بڑی بستی ہے، جمعے کی اذان ہو چکے کم از کم 15 منٹ ہو چکی ہیں، کتنے لوگ مسجد کے اندر آ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور دن کے لیے ایسا نہیں کہا بلکہ جمعے کی نماز کے لیے کہا کہ اے ایمان والو جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے تو تم اپنے کاروبار بند کر کے جمعے کی نماز کی تیاری میں لگ جاؤ۔ اور ہماری مسجد ابھی پہلی صف بھی پوری نہیں ہوئی، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں جمعے کی کتنی فکر ہے۔ ہمیں جمعے کی بالکل بھی فکر نہیں رہتی ہے، بس ایک ٹائم پاس ہے کہ کوئی اس وجہ سے ہم لوگ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آ جاتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ تجھے آج بھی شرم نہیں آئی، آج جمعے کا دن تھا، کم از کم آج تو جمعے کی نماز پڑھ لیتا۔ مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو جمعے کی نماز اس وجہ سے پڑھتا ہے کہ کوئی دوسرا نہ ٹوک دے۔ بہرحال میرا مقصد آپ کے سامنے جمعے کی بیان یا جمعے کی فضیلت بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ نسبت بیان کرنا ہے جو نسبت اس کائنات کی روح ہے، اور وہ نسبت کلمہ طیبہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ اس کائنات کی روح ہے۔ جب تک ایک کلمہ گو اور صحیح القلب انسان دنیا کے اندر موجود رہے گا، اللہ تبارک و تعالی آسمان زمین اور اس کائنات کو باقی رکھیں گے۔ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقول فی الارض اللہ اللہ، کہ قیامت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک زمین پر ایک انسان بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا۔ اندازہ لگائیے کہ یہ کلمہ کتنا بابرکت ہے، کتنا بڑا اس کا مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کو اس وقت تک ٹالتے رہیں گے جب تک ایک کلمہ گو، یعنی ایک انسان جو صحیح دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک قیامت کو واقع نہیں فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ یہ زمین اور آسمان اور جتنی چیزیں اس کے درمیان میں ہیں سب کو ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پلڑا جھک جائے گا۔
یہ آسمان اور یہ زمین ہماری حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو اتنے بھاری بھرکم ہیں کہ ہم ان کو اٹھا نہیں سکتے. ایک لکڑی کا گٹو ہم سے اٹھتا نہیں ہے، تو زمین اور آسمان تو ہماری حیثیت سے بہت بدرجہ اولا ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے. لیکن اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ ایک پلڑے کے اندر سارا جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پلڑا جھک جائے گا. اندازہ لگائیے کہ یہ کلمہ کتنا بابرکت ہے. اس کا اندازہ ہم اس طرح بھی لگا سکتے ہیں کہ اگر 100 سال کا بوڑھا انسان جس نے اپنی ساری عمر کفر اور شرک کے اندر گزار دی، جس نے اپنی ساری زندگی لوگوں کو ستانے میں، لوگوں پر ظلم کرنے میں گزار دی، اگر وہ صدق دل کے ساتھ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ماقبل کے سارے گناہوں کو زائل فرما دیتا ہے. اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام اپنے سے پہلے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. کہ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس نے جو پہلے زندگی گزاری ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو کیا کر دیتا ہے؟ دھو ڈالتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ اس کلمے کی برکت ہے. آج ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب اس کلمے کو پڑھتے ہیں، اس کلمے کو ہم اپنی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کی عظمت سے ناواقف ہیں. ہمارے دلوں سے اس کی عظمت ختم ہو چکی ہے. ہم بھول چکے ہیں کہ یہ کلمہ کتنا بابرکت ہے، اس وجہ سے کہ ہمارے دلوں کے اندر فساد موجود ہے. ہمارے دل بگڑ چکے ہیں. انسانی شکلوں کے اندر آج دنیا کے اندر بھیڑیے اور درندے نظر آتے ہیں. ایک انسان دوسرے انسان کا خون بہا کر خوش ہوتا ہے. ایک انسان دوسرے انسان کی زمین پر قابض ہو کر فخر محسوس کرتا ہے کہ میں نے اس کو دبا لیا. اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ میرے سامنے بول سکے. اس کی زمین تھی لیکن میرے اندر طاقت تھی، میں اس کی زمین پر کیا ہو گیا؟ قابض ہو گیا، اور لوگوں کے سامنے فخر بیان کرتا ہے کہ میں کیا ہو گیا؟ اس کی زمین پر قابض ہو گیا. اور ہم کلمہ گو ہیں باوجود اس کے. کیوں؟ اس وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر فساد موجود ہے. ہمارے دل بگڑ چکے ہیں، اور جب دل کے اندر فساد ہو جاتا ہے تو پھر طرح طرح کے فساد جنم لیتے ہیں. اور جب دل سنور جاتا ہے تو انسان پھر بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے. مشکات کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جو بھوکا تھا، جو پیاسا تھا، جو غربت زدہ تھا، جو غریب تھا. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنے گھر کے اندر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کے اندر کچھ سامان مہیا نہ تھا تو کچھ سامان نہ مل سکا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو ایک رات کے لیے اس کی مہمان نوازی کر سکے. تو ایک انصاری صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار ہوں. میں انہیں اپنے گھر لے کر جاؤں گا اور ان کی مہمان نوازی کروں گا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ان کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ جو کچھ بھی موجود ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کے سامنے حاضر کر دینا، کچھ بھی چھپا کر مت رکھنا. نیک بخت بی بی ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کچھ بچوں کے لیے رکھا ہے، اس کے علاوہ کچھ موجود نہیں ہے. اس پر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے میری پیاری بیوی، بھوکے بچے پیاسے اور بھوکے سو سکتے ہیں، بہلا پھسلا کر ان کو سلا دیا جا سکتا ہے. ہم بھی بھوکے اور پیاسے سو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے وہ بھوکا رہ جائے. اور تم ایسا کرو، بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو. دوسرا کام یہ کرنا کہ جب تم مہمان کے لیے کھانا لگا دو تو چراغ درست کرنے کے بہانے سے جانا اور اس کو گل کر دینا. ہم دونوں بھی بھوکے رہیں گے اور مہمان کو ہم سیر کر کے کھلائیں گے.
جب کھانا لگا دیا گیا، حضرت سلیم رضی اللہ عنہا کھڑی ہوئی چراغ درست کرنے کے بہانے سے اور چراغ کو گل کر دیا۔ مہمان نے پیٹ بھر کر کھایا، یہ دونوں حضرات بھی بھوکے سو گئے۔ یہ پورا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ کشف یا بذریعہ وحی بتا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اگلے دن صبح کو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خوش قسمت ہیں وہ مرد یعنی ابو طلحہ، اور خوش قسمت ہے وہ عورت یعنی سلیم رضی اللہ عنہا، جن کے اس عمل سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی کو اس عمل سے ہنسی آ گئی۔ اور قرآن کریم کے اندر یہ آیت فرمائی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو خود فقر اور فاقہ کے اندر زندگی گزارتے ہیں، دوسروں کو سکم سیر کرتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں۔ آج ہماری مسجد کے اندر ایک مجموعہ چھوٹا ہے لیکن موجود ہے، بتاؤ ہم میں سے کون ایسا موجود ہے کہ جو خود بھوکا رہ سکے اور دوسروں کو کھلا سکے؟ اگر گھر کے اندر 2 روٹی موجود ہیں اور مسجد کے اندر کوئی مسافر ہے تو یہ کہہ سکے چلو آج میں بھوکا رہ لوں گا، وہ مسافر ہے اس کو 2 روٹی کھلاؤں؟ مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسا انسان موجود نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ یرموک کے موقع پر میں اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ میرا چچا زاد بھائی جنگ کے اندر شریک تھا اور میں نے پانی کا مشکیزہ اپنے ساتھ لے لیا کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں پیاس لگی ہو تو پانی پلا دوں گا۔ حضرت ابن حذیفہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس گیا تو وہ موت کے قریب تھے، مرنے والے تھے، نزا کی حالت تھی۔ میں نے ان سے اشارتاً معلوم کیا کہ آپ پانی پینا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے اشارتاً ہاں کہا کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابن حذیفہ کہتے ہیں کہ میں انہیں پانی پلانے کے لیے جیسے جھکا تو ایک انسان کے دوسرے انسان کے کراہنے کی آواز مجھے سنائی دی، اور حضرت میرے چچیرے بھائی کو بھی سنائی دی۔ تو انہوں نے یہ آواز سن کر پانی پینے سے رک گئے اور کہا کہ جو انسان کرا رہا ہے، جس انسان کو درد ہو رہا ہے، تم جاؤ پہلے اس کر پانی پلا کر آؤ۔ ابن حذیفہ کہتے ہیں کہ میں اس شخص کے پاس گیا تو وہ ہشام ابن ابی العاص تھے رضی اللہ عنہ۔ میں نے ان سے معلوم کیا کہ آپ کو پانی پینا ہے؟ انہوں نے بھی گردن ہاں میں ہلا دی کہ میں بھی پانی پینا چاہتا ہوں۔ لیکن جب پانی پینے کے قریب ہوئے تو ایک تیسرے شخص کے کرانے کی آواز سنائی دی، تو وہ بھی پانی پینے سے رک گئے اور کہا کہ پہلے اس کو پانی پلا کر آؤ۔ ابن حذیفہ کہتے ہیں کہ جب میں اس تیسرے شخص کے پاس پانی لے کر گیا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا، اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ واپس ہشام کے پاس آیا تو حضرت ہشام کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ واپس اپنے بھائی کے پاس آیا تو میرے بھائی کا بھی کیا ہو چکا تھا؟ انتقال ہو چکا تھا۔ یہ تھا دل کے سنورنے کا کرشمہ کہ جب انسان کا دل سنور جاتا ہے تو پھر وہ خود بھوکا رہتا ہے، خود پیاسا رہتا ہے، اس کو دوسرے کی فکر رہتی ہے۔ حضرت ابن حذیفہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی مرنے کے قریب، لیکن فکر کس کی ہے؟ دوسرے کی ہے کہ وہ کسی طرح کیا ہو لے؟ سیراب ہو لے، وہ کسی طرح سے پانی پی لے۔ جب انسان کا دل سنور جاتا ہے تو اس کے بعد اسے دوسروں کی فکر رہتی ہے۔ اور جتنے صحابہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اگر ہم ان کا زمانہ دیکھتے ہیں تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ تم لوگ فقر و فاقے کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ فقر و فاقہ کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے کہ ہمارے یہاں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کے اندر ایسا کیا جاتا تھا، اور اسلام لانے کے بعد، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد کیا ان کی حیثیت ہو گئی کہ خود مرنے کے قریب ہیں، جان نکلنے والی ہے، لیکن دوسرے کی فکر ہے۔
جو آیت خطبے کے اندر آپ کے سامنے پڑھی کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن نہ تمہارا مال تم کو فائدہ دے گا، نہ تمہاری اولاد تم کو فائدہ دے گی، وہاں جو چیز فائدہ دے گی وہ تمہارا سنوارا ہوا دل ہوگا۔ بتائیے ہم لوگ یہاں موجود ہیں کہ ہم میں سے کتنے لوگوں کا دل سنوارا ہوا ہے، کتنے لوگوں کا دل سنورا ہوا ہے کہ ہمیں دوسرے کی فکر رہتی ہے؟ نہیں، ہم ہر آدمی آج اس چکر میں ہے کہ کسی طرح مجھے مال مل جائے، کسی طرح میری اولاد بڑھیا ہو جائے، میری اولاد کسی عہدے پر پہنچ جائے، میں مالدار ہو جاؤں، مجھڑے کے اندر میرا نام مالداروں کے اندر آنے لگے۔ انسان کو مال کسی طرح سے فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ مال سے اتنا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ پنیر خرید سکتے ہیں، شیریں دودھ پی سکتے ہیں، بہترین ناشتہ کر سکتے ہیں، بہترین کھانا کھا سکتے ہیں، کسی چکن کے ہوٹل میں جا کر بہترین سے بہترین ڈش آرڈر کر کے منگا سکتے ہیں، لیکن مال سارے کام آنے والا نہیں ہے۔ مال کے ذریعے سے ہم چشمہ خرید سکتے ہیں لیکن بینائی نہیں خرید سکتے ہیں۔ کتنا ہی بڑا دنیا کا مالدار ہے، اگر اس کی آنکھ کی بینائی چلی گئی تو پھر وہ روشنی نہیں خرید سکتا ہے۔ مال سے ہم کتابوں کا انبار لگا سکتے ہیں لیکن علم نہیں خرید سکتے۔ علم کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید ہماری مسجد کے اندر موجود ہے اور مسجد کے اندر آج بھی موجود ہے۔ کتنے ایسے ہوں گے جو قرآن کریم کو بھی پڑھنے والے نہیں، ان کی جیب میں مال موجود ہوگا، پیسے موجود ہوں گے، کیوں؟ اس وجہ سے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، لیکن مال سے قرآن پڑھنا نہیں سیکھ سکتے۔ انسان مال سے بہترین گدا خرید سکتا ہے لیکن میٹھی نیند نہیں خرید سکتا۔ میٹھی نیند اسی کو آتی ہے جس کے پاس کیا ہو؟ سکون ہو۔ اور جو آدمی ہر وقت کیا ہے؟ بھاگ دوڑ میں رہتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ نیند کی گولی لینی پڑتی ہے کھانے کے لیے کہ کسی طرح نیند آ جائے۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ گولی کھانی پڑتی ہے کہ ہم لوگ کیا ہو جائیں؟ سو جائیں۔ اس وجہ سے ہمیں گولی کھانی پڑتی ہے۔ مال سے انسان دوسروں کی خوشامد خرید سکتا ہے لیکن ان کا بھروسہ نہیں خرید سکتا۔ تو بتائیے کہ مال انسان کے کسی کام آنے والا نہ دنیا کے اندر ہے اور آخرت کے اندر تو کسی قیمت پر مال کام آنے والا نہیں ہے۔ اور ہم لوگ مال کے پیچھے، صبح سے شام ہو جاتی ہے مال کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں۔ میں نے آیت پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ بتاؤ، ابھی ہماری مسجد نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن جمعہ کی نماز کے لیے پکارا جائے، جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو تم اپنا سارا کاروبار بند کر دو، جمعے کی تیاری میں لگ جاؤ۔ ہمیں کہیں دور نہیں جانا، اپنے محلے کی مسجد کے اندر آنا ہے، اور ابھی تک ہماری پوری مسجد فل نہیں ہوئی۔ کیا وجہ ہے؟ کہ ہم لوگ مال کے چکر میں ہیں۔ اذان پوری ہو جاتی ہے، گراہک آ جاتا ہے تو ہم اذان نماز کو مؤخر کر دیتے ہیں کہ نماز ابھی پڑھ لیں گے، قضا ہو جائے گی، پہلے اس کو سامان دے دوں، پہلے اس کو نمٹا دوں، 2-4 روپے کی آمدنی میری اور ہو جائے گی۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جب قیامت کا دن ہوگا تو وہاں مال کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی۔ جس اولاد کے چکر میں ہم پوری بجنور کا چکر لگاتے ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں تکلیفیں جھیلتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ کامیاب ہو جائے، جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ بھی ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ وہاں اگر کام آئے گا تو جو ہمارا سنوارا ہوا دل ہوگا، جو ہم نے اپنے لیے کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نمازیں پڑھی ہوں گی، زکوٰۃ دی ہوگی، حج کیا ہوگا، جو بھی ہم نے اچھے اچھے کام کیے ہوں گے وہ وہاں پر کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔